سورہ الواقعہ ہمارے آیت مبارکہ کریمہ 71 سے لے کر 74 تک کی تفسیر کا ہم جو ہے نا وہ شرف حاصل کریں گے۔ سورہ واقعہ آیت مبارکہ کریمہ جو ہے نا وہ 71 سے لے کر 74 تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم۔ کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو، وہ جو تم سلگاتے ہو؟ کیا تم نے پیدا کیا تم نے درخت اس کا، یا ہم ہے پیدا کرنے والے؟ ہم نے بنایا ہم نے اسے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے۔ پس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو نہایت عظمت والا ہے۔ یہ نا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آخرت کی دلیل دی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا متضاد جو صفات ہوتی ہیں اس کو بیان کیا کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی کہ اگر زندگی ہے تو زندگی دینے پر بھی ہم قادر ہیں، تو اس کی ضد موت ہے، وہ بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہم دونوں کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے لیے آسان ہے۔ اور اسی طرح اگر تم جو ہے کام کرتے ہو، یعنی کہ میاں بیوی والا، اور اس سے اولاد کا پیدا ہونا، تو وہ دونوں کام ہم کرتے ہیں، جیسا چاہیں ویسی اولاد ہم تمہیں دے دیتے ہیں، تمہارا اس میں کیا ہے؟ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کھیتی کی بات کی کہ بیج بونا صرف تمہارا کام ہے، باقی تم ہوا کے نظام کو دیکھو، سورج کے نظام کو دیکھو، روشنی کے نظام کو دیکھو، وہ تم کرتے ہو کہ سب قدرتی ہے، تو وہ بھی ہم ہی کھیتی کو اگانے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے تو یہ اس کو اپنا نا دسترخواں بچھا ہوا نظر آتا ہے دنیا میں۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ 10% کام کرے، تھوڑی سی محنت، کسب، تدبیر، 90% اس کو جو ہے نا قدرتی طور پر وسائل جو اس کی زندگی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بچھا رکھے ہیں وہ اسے مہیا ہو جائیں گے۔ یہ سورج پرانے وقتوں پر بھی چمکتا تھا، ہم پر بھی چمک رہا ہے۔ چاند وہ جو فوت ہو گئے ان پر بھی چمکتا تھا، ہم پر بھی چمک رہا ہے۔ یہ موسم ان پر بھی آتے تھے، ہم پر بھی آتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا یہ دلیل ان کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی تھی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سورہ واقعہ رزق کے لیے ہے، یہ وہ آیات ہے اگر غور کیا جائے کہ انسان صرف 10% تو کام کر لے، یعنی کہ جائز طریقے تدبیر، 90% ہماری مدد تمہارے پیچھے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے، ادھر اب پہلے پانی کے ساتھ مثال دی، اب آگ کے ساتھ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا جب آیا تو مکہ میں آیا ہے، اور امی لوگ تھے اور ان پڑھ تھے، تو ان کو دلیلیں وہ دی ہیں جو کہ ان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ میں پانی، آگ، بارش اور وہ اولاد والا معاملہ، یہ آپ غور کریں، یہ کھانے کا رزق کا معاملہ، زندگی موت کا معاملہ، اولاد والا معاملہ، اور یہ انسان اس کا محتاج ہے اور اس کو سب سے زیادہ قربت حاصل ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دلائل وہ دینے چاہیے جو کہ سامنے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ خطیب، عالم، کوئی بھی کسی کا یہ مسئلہ نہیں ہے واقعی کہ ہم کتنی علمی بات کر رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والا کتنا اس کو سمجھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، علم کا مسئلہ نہیں ہوتا ہمیشہ سے، بلکہ وہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کو اس کے سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید یہ امی تھے، ان پڑھ تھے، تو دیکھیں دلیلیں بھی وہ دی ہیں۔ اچھا، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں
وہ بنو قریظہ اور وہ یہودی تراد ہم بڑے علم والے آ جو ہے نا، ان کے پھر علمی طور پر غلطیاں نکال لی، ادھر پھر وہ علم کا میدان لگا ہے، پھر ان کو سب کو زیرو کیا ہے، جو غلط تھے جو حق والے تھے انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ اور مدینہ ہی میں جو آپ احکامات دیکھتے ہیں نا، یہ معاملات جہاد کے، بین الاقوامی سطح پر معاہدے، سیاست، یہ سب مدینہ میں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کتنا سادہ انداز، کتنا سادہ انداز ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک فیل ہو جائیں گے دیہات میں، کیوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسئلہ نہیں، وہ سامنے جو دیہاتی عورت بیٹھی ہے اس کا مسئلہ ہے، اس کے ذہن کا مسئلہ ہے۔ اور یہی واضح و نصیحت کرنے والے، ہیکے لگانے والے ہیں جی، یہ کالج میں یونیورسٹیوں میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ادھر ہیکے نہیں لگتی کہ قبر دی بڑی اندھیری رات ہے، وہاں نہیں چلتا۔ ادھر آپ کو سائنسی اصولوں کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ کامیاب ہوں۔ آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں سے ان کو دعوت آئی نا کہ آپ آ کر لیکچر دیں، یہ ہوتا ہے، یہ اسلام نے کہا ہے۔ تو اب دیکھیے کتنے سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بات کو سمجھا رہے ہیں، اور دلیل ایسی ہے جو قیامت تک رہے۔ اب متضاد کیسے؟ فرمایا کہ افرأیتم النار التی تورون، کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو جو تم سلگاتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے پیدا کیا ہے درخت اس کا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ اصل میں نا وہ لکڑیاں کٹھی کرتے تھے تو وہ پھر اس میں آگ جلاتے تھے۔ بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو درخت تھے عرب میں جن کا نام بھی لے رہے ہیں غنا، ہاں جی، اور ایک اور مرخ، تو وہ جو ہے نا دونوں کو ایسے آپس میں ٹکراتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ادھر پھر اپنی متضاد قوتوں کا ذکر کیا کہ ہم دونوں طرح قادر ہیں۔ ایک چیز جو پانی میں پرورش پاتی ہے، ہاں جی، بلکہ اس کو پانی دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی پانی ہے، تبھی تو سرسبز و شاداب رہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو درخت پانی میں پرورش پاتا ہے اس سے آگ نکالتے ہو تم، تو آگ اور پانی یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اگر وہ اللہ پانی، جو چیز پانی سے پرورش پائے وہ درخت، اللہ تعالیٰ اس سے آگ کو نکال لیتے ہیں تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر دیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن جعلناہ تذکرہ، ہم نے بنایا ہے اسے ایک نصیحت، ومتاعا اور فائدے کی چیز، للمقوین مسافروں کے لیے۔ اب تذکرہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس آگ میں اس کا نمونہ رکھ دیا۔ یہ نا یہ اصولی طور پر یہ بات ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جنت بنائی، اس میں غم، ٹینشن، پریشانی کا وجود تک نہیں رکھا، بالکل راحت ہی راحت، آرام ہی آرام۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا جہنم، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے راحت کا وجود نہیں رکھا۔ اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی تاکہ تکلیف کو دیکھ کر بندے کو جہنم یاد آئے اور راحت اور نعمتوں کو دیکھ کر جنت یاد آئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آگ ہے یہ اللہ نے تذکرہ بنا دیا۔ جب بندہ، اللہ معاف کرے، یہ تندور کے پاس یا گرمیوں میں یا جب یہ دیگ یا بھٹیوں میں کھڑا ہو نا تو اسے لگ پتا جاتا ہے یار اتنی آگ، ارد گرد کا علاقہ بھی گرم ہو تو بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ پھر بندہ اپنی تکلیفوں سے، اپنی پریشانیوں سے وہ جہنم کو یاد کر کے اس سے بچتا ہے کہ اللہ یہ دنیا کی تکلیف، دنیا کی بیماری، دنیا کا غم، دنیا کی ٹینشنیں برداشت نہیں ہوتی تو وہ تو راحت ادھر ہے ہی نہیں۔ یہ ہے تذکرہ، نصیحت، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس آگ کے اندر جہنم کی یاد دہانی اور تذکرہ رکھ دیا۔ جب پریشانی آئی، تکلیف آئے تو جہنم کو یاد کر لیں۔ یقین کیجئے اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہوگا نا تو آپ کہیں گے اب کچھ بھی نہیں ہوا، کتنی بڑی بڑی تکلیفوں میں فرعون کو یاد کرتا ہوں، تکلیف آتی ہے ابو جہل کو اور ابو لہب کو کہ کتنی تکلیف میں اب بھی
قرآن کہتا ہے صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے. یا اللہ تیرا شکر ہے ہم بھی ہو سکتے تھے نا، وہ نہیں ہوئے. تو بندے کو صبر آ جاتا ہے. تکلیف آئے بندہ کہتا ہے یار قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ ہے تذکرہ کہ جب دکھ پریشانی غم آئے مصیبت آئے دھیان اپنا جہنم کی طرف لے جائے. وہ جب وہ مجھے وہ پتھری نہیں میری توڑ ہے تو میں تو سمجھا کہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی. وہ پہلے دن جو تکلیف ہوئی اللہ اللہ اللہ، وہ میں پھر یہی پڑھ رہا تھا سورہ واقعہ. تو وہ قیامت کی طرف میں اپنا دھیان لے کر گیا. وہ لوگ کہتے لوگ تو چیخے مارتے ہیں. اب جو بتانے والے بتاتے ہیں، میں نے چپ کر کے صحیح میں نے کہا گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر بندہ خطا کار تو ہے ہی. تو میں نے وہ تکلیف خوشی سے برداشت کی، اس لیے کہ جہنم کی تکلیف کتنی بڑی ہوگی. تو یہ ہے تذکرہ. ٹھیک ہے. اور حدیث بھی آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے وہ آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے. یعنی کہ اور آج وہ سائنس نے تصدیق کر دی، آتشی یہ میزائل اور یہ آتشی مادہ پتہ نہیں کیا کیا تیار کر لیا. لوہا پگھل جاتا ہے. اتنی زبردست آگ ہے، لوہے کی نہیں چلتی. وہ پگھلا کے آگ کے ذریعے اپنے مطابق وہ ڈال لیتے ہیں. اب تو بہت زیادہ ہے. ہاں 4000 ڈگری ہو گیا تھا ٹیمپریچر، 4000. اور یہاں پہ ہمارا جو چلتا ہے 30 32 28 اتنا چلتا ہے. یہ جو نیوکلیر بم پھٹتا ہے نا سب سے زیادہ ہیٹ یہیں سے جنریٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے تو بندہ بھاپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ہاں وہ بھاپ میں ہی وہ بن گئے تھے، بھاپ ہی ہو گئی تھی. یعنی کہ وہ کوئی پھوٹنے کا موقع بھی نہیں ملا، بس بھاپ بن گئی. اب دیکھیے اب یہ یار ادھر موت نہیں ہے اصل میں نا. وہ آپ بندہ میں بھی کبھی سوچتا ہوں بندہ اتنا جائے جہنم کی آگ میں تو مر جانا چاہیے، لیکن ثم لا یموت فیہا ولا یحیا. تو یہ توحید بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے. جو چلے ہمیں اپنے ماں باپ ہی سے ملا تو اپنے ماں باپ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ چاہے مسلمان ہیں ان کے گھروں میں پیدا ہوئے تو چلو یار ایمان تو وراثتاً ملا. یہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے. وہ کتنے مشرک اور کافر مر رہے ہیں. اللہ کا معاملہ اگر علم نہیں پہنچا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر وہ چلے گئے جہنم میں شرک کی بنیاد پر تو واپسی کوئی نہیں. اور مسافر کو للمقوین فرمایا، مسافروں کے لیے یہ اصل میں نا ضرورت کے وقت نا چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ للمقوین کا ہے نا کہ مسافروں کے لیے. اس وقت لوگ صحرا میں سفر کرتے تھے، اب صرف اونٹ ہوتا تھا اور ان کے پاس بس وہ اپنے وہ چیزیں ہوتی تھی چند، اور وہ پھر ادھر جا کر وہ درخت ان کو طریقہ آتا تھا چنگاری چلا کر وہ آگ روشن کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے للمقوین کا ہے مسافروں کے لیے. بھئی وہ جو گھر میں ہے اس کے لیے بھی تو ہے نا فائدہ مند، لیکن مسافر کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اپنے وہ گھر سے دور ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ ہے نا آپ کو، انہوں نے سالن کھانا چھوڑ دیا تھا. تو جب آخری مرتبہ ان کا پیشاب چیک کیا اس کو تو حکیم ہی تھے، تو وہ ایک دم ہل گیا حکیم اندر سے. اس نے کہا یہ اس کا پیشاب ہے جس نے کافی عرصہ جو ہے نا سالن نہ کھایا ہو. تو ایسے نہیں اللہ تعالیٰ پہ ان کا نام رکھتے. تو انہوں نے پوچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ آپ نے سالن نہیں کہا؟ کہتے جی میں سفر میں ہی رہا ہوں، حدیث سے تلاش کرتا رہتا تھا، حدیث کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کھانا پکانا تو وقت کا تقاضا ہے. تو جب ادھر ہوتے تھے مقیم تو کھا پی لیا کرتے تھے، جب سفر میں ہوتے تو وہ نہیں کھاتے تھے. کھجوریں کھا لی، خشک چیزیں کھا لی، بس پھل فروٹ یہ وہ. تو انہوں نے کہا یہ ان کا پیشاب ہے جس نے کتنا عرصہ نام لیا، کم ہو گیا زیادہ ہو، جس نے نہ سالن نہ کھایا ہو. تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ اب جتنا آسان ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میں نے وہ لکھا ہے کہ یہ پٹرول گیس تیل، اب تو ہم جتنی عیش میں آرام میں ہیں، پہلا ماضی کا انسان اتنی عیش میں نہیں تھا. یہ موضوع میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. سکندر اعظم کو بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں تھی جو آج سے غریب آدمی کو حاصل ہیں. یار وہ تو ایسے چلایا تو وہ اب تو وہ پہلے ماچس تھی، اب تو ایسے وہ کھولے بٹن تو آگ خود چل پڑتی. اب تو وہ بھی کام ختم ہے. وہ ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ وہ خود بخود ہی وہ سکھا کر وہ استری کر کے باہر نکال دیتی ہیں.
ہاں آگے کرو ابالنا تک نہیں پڑتا آپ ایسے نیچے کرو پانی خود بخود آنا کتنی آسانی کا دور ہے. یعنی کہ گویا کہ اے سی دیکھ لیں گرمی کا علاج آ گیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے صرف 60 سال پہلے کا انسان اور آج کا زمین و آسمان کا فرق ہے. ہزاروں سال کی تو بہت بات کی بات ہے. سکندر اعظم نے بھی جب علاقے فتح کیے ہوں گے تو گھوڑے پر ہی سفر کیا ہوگا. اس کے لیے کوئی ہوائی جہاز نہیں آیا کہ اس کو بیٹھ کر ادھر چلا جائے. اب دیکھیں کیسے کیسے یہ آ رہے ہیں تو مشقت تکلیف میں. تو یہ جو ہے نا للمقوین کا ہے نا کہ مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ فائدے مند چیز رکھ دی. کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا جب وہ آ رہے تھے ادھر سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے مصر میں, تو کہا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ادھر کسی نے آگ سلگائی ہوئی ہے تو میں لے کر آتا ہوں تاکہ ہم, وہ سردی تھی بہت زیادہ, تو ہم اسے تاب سکیں اور ہم جو نا سردی کی وجہ سے یہ آگ سے فائدہ حاصل کر سکیں. آگ سے ایک اور راز کی آپ کو میں بات بتاتا ہوں. یہ جو تذکرہ کا ہے نا, ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں فائدے مند ہوتی ہے اور ایک ہی چیز ایک وقت میں نقصان دیتی ہے. یہ دنیا کا قانون ہے, اصول ہے. اس کے پیچھے بڑی یعنی کہ لمبا موضوع ہے, لیکن میں آپ کو نا آسان کر کے بات کو بتاتا ہوں. جیسے یہ سردیوں میں ہوا, یہ ہماری دشمن, بھاگتے تھے ہم, آگ سکھاتے وقت ہیٹر لگاؤ, اور اب یہ پیاری ہو گئی. اب دیکھنا وقت بدلا تو ایک ہی چیز جو کہ نقصان دیتی تھی سردیوں میں اب فائدہ دینا شروع ہو گئی. اچھا اب ہمیں آگ بڑی ناپسند ہے, تندور کے قریب کھڑے ہو جائے تو, لیکن سردیوں میں وہ چیز کیا ہوگی, بڑا فائدے مند ہو جائے گی نا. تو یہ جو ہے نا ایک ہی وقت میں ایک چیز فائدے مند ہونا نقصان دہ ہونا, یہ اللہ نے نظام ایسا رکھا. اب سردیوں میں یہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں تاکہ آگ حاصل کریں اور ہم سردی سے بچیں. اور دوسرا جو ہے نا درندے وہ بھی دور رہتے تھے آگ کی وجہ سے. اور تیسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آگ کی اہمیت اس وقت کے دور میں آگ کو پوجا جا رہا تھا. مجوسی لوگ آگ کو پوجتے تھے اس کے صرف فائدے کی وجہ سے. آج بھی آگ کی پوجا ہوتی ہے اور آج بھی حرارت زندگی کا سبب قرار پاتے ہیں. جب تک حرارت ہے جسم میں نبض چل رہی ہے, جب جسم ٹھنڈا تو گیا بندہ. تو حرارت جو ہے نا وہ زندگی کی علامت سمجھی جاتی تھی. سورج کو تبھی سورج دیوتا اس کی پوجا کی جاتی تھی. اچھا جب یہ بات میں سمجھا پایا نا کہ یہ آگ جو ہے نا ایک وقت میں فائدہ اور ایک وقت میں نقصان دیتی. اور وہ واقعہ میں نے سنایا ہوا آپ کو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا, خواب کی تعبیر کا, چلے وہ بھی میں سنا دوں. میں نے سنایا ہوا ہے لیکن چلے تکرار ہو جائے. وہ نا ایک امام گزرے, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, وہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر ہیں. پیغمبروں میں یوسف علیہ السلام ہوئے ہیں, ہر نبی ہوا ہے, اور امت میں نا یہ ہوئے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. یہ عام علم نہیں ہے, بڑا زیادہ مشکل علم. تو ایک بندہ آیا ان کے پاس, تو شاگرد بیٹھے نا, جو امام صاحب وہ پہلے لکھ لیا کرتے تھے شاگرد بیٹھے ہوئے کہ امام صاحب خواب کی تعبیر کیا بتاتے ہیں. تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میری چارپائی کے نیچے آگ روشن ہے, جاؤ وہ زمین کھودو جہاں تم نے دیکھی نا آگ روشن ہے, تو ادھر سے تمہیں خزانہ کو دیگ ملے گی سونے کی. پرانے وقتوں میں بینک نہیں نہ ہوتے تھے تو وہ اپنے دفن کر دیتے. وہ اس نے زمین کھودی, واقعی دولت نکل ہے, دولت واقعی نکل ہے. انہوں نے لکھا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں آگ دیکھے تو دولت ملے گی. کچھ عرصہ بیتا تو ایک اور بندہ آیا, اس نے آ کر کہا امام صاحب وہ نا میں نے دیکھا چارپائی کے نیچے آگ جل رہی, جاؤ گھر جاؤ, وہ نا آگ لگی تمہارے گھر. وہ گیا, جا کر دیکھا تو آگ لگی. اب شاگردوں نے یہ بھی لکھا, واپس وہ تو چلا گیا, پریشان ہو گئے, کہنے لگے امام صاحب خواب ایک ہے تعبیر الگ الگ ہے. خواب
ایک تعبیر الگ الگ. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے نے خواب دیکھا تھا گرمی میں, سردی میں, تو سردی میں آگ باعث رحمت ہوتی, اور دوسرے نے خواب دیکھا ہے گرمی میں, اور گرمی میں تکلیف کا باعث ہوتی. کتنی گہری بات ہے. ایسے ایسے ہمارے امام ہوئے ہیں, علم کے پہاڑ, صرف موسم کے بدلنے کی وجہ سے تعبیر بدل گئی. تو وہی بات آ گئی نا للمقوین, کہ آگ سردیوں میں فائدے مند اور گرمیوں میں نقصان دہ. اور آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فسبح بسم ربک العظیم, بس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی جو نہایت عظمت والا ہے. یعنی کہ اگر یہ باتیں تمہیں پتہ چل گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ متضاد چیزوں پر قادر ہے, تو تم یہ بات سمجھ لو کہ تم نے آگ کی پوجا نہیں کرنی, پانی کی پوجا نہیں کرنی, پیچھے کسی درخت کی پوجا نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں, اس کے فائدے نقصان اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں. اور رزلٹ کیا ملا, میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے نا, تو اس میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے رزق آپ چاہے جتنا مرضی ٹھیک ہوں, جب اللہ کی ذات نہ چاہے بنے بنائے کھیل بگڑ جاتے ہیں, اور اگر اس کا حکم ہو تو بنے بنائے بگڑے ہوئے کھیل, بگڑے ہوئے کاروبار ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے یہ اب میں نے آپ کو ساری مثالیں دے دی ہیں. یہ ایک ہی آگ ہے, ایک وقت میں انسان کی دشمن بن جاتی ہے, کب؟ گرمیوں میں, بندہ اے سی لگا کر اس سے نجات حاصل کرتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے یہی آگ پیاری ہو جاتی ہے, کب؟ سردیوں میں. تو ایک ہی آگ ایک وقت میں پیاری اور ایک وقت میں دشمن, یہی ہمارا حال ہے بھائیو. یہ سب اسباب ہمارے لیے ہیں, لیکن یہ اللہ کے غلام ہیں. جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کو بندے کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے دولت کو بندے کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے ایک چاہے جتنی مرضی نعمت اچھی ہے تو وہ بندے کے لیے بری ہو جاتی ہے, اور بری چیز اچھی ہو جاتی ہے. قاری طیب صاحب تھے, انہوں نے لکھا کہ ایک نا بندہ ایسے کرے نا آگ کی پوجا کر رہا ہے, تو اس کو آگ کو موقع ملے تو اٹھ کے اس کے کھال جلا دے. ایک بندہ بت کے سامنے ایسے کر رہا تھا, اوپر سے ہوا چلی, بت ڈگا, اس کا سر پھاڑ دیا, بت نے اس کا سر پھاڑ دیا. اس کا وہ کہتا بھگوان جی یہ آپ نے کیا کیا, میرے سر پھاڑ دیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی پابند ہے. تو بس جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.